وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ اس بات کی ضرورت تھی، قاری صاحب نے سمجھا، علامہ بصیر صاحب نے، کہ لوگوں کو قرآن کے موضوع پر آگاہی دی جائے۔ پہلے انہوں نے کام کیا قرآن کے اوپر، یہاں ادارہ قائم کیا، بہت سارے حفاظ یہاں بنائے، اور اس کے بعد پھر بھی کمی محسوس ہوئی تو انہوں نے ایک پروگرام رکھا جس کا عنوان دے دیا قرآن کانفرنس۔ تو آج اس قرآن کانفرنس میں ہمارے بلائے ہوئے مہمان جناب محترم قاضی عزیر شبیر صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں، ان کی کوئی مصروفیت ہے تو جلدی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ انہوں نے ٹائم لیا ہے کہ مجھے جلدی اگر ٹائم مل جائے تو مہربانی ہے، تو ظاہر ہے یہ ہر بندے کے ساتھ ہے۔ تو اب آپ کے نعروں کی گونج میں ایڈوکیٹ صاحب کو دعوت دینے والا ہوں، تو آپ نے جو کہ بات اچھی لگے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، یہ آپ نے ضرور کہنی ہے۔ تو اب بلا تاخیر دعوت خطاب کے لیے قاضی عزیر شبیر صاحب تشریف لاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ بآواز بلند ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، طلباء اور پردے میں موجود خواتین، آپ کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آپ سب انتہائی واجب الاحترام اور انتہائی خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحات نکال کر اس قرآن کانفرنس کے اندر حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ سامعین، قاری بصیر صاحب کی جانب سے مجھے یہ خاص ہدایت تھی کہ آپ نے لازماً محفل کے اندر حاضری دینی ہے، اور چند لمحات کے لیے جو ہے نا ہم آپ کو سٹیج پہ دعوت دیں گے، اور آپ نے کچھ اپنی اظہار خیال جو ہے نا وہ ہمارے سامنے کرنا ہے۔ موضوع انہوں نے قرآن کا دیا تھا، کچھ میری سستی کہہ لیں، کم علمی کہہ لیں کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس علماء کی موجودگی میں اس کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں، لیکن چونکہ حکم تھا تو پھر بھی میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے صرف چند لمحوں کے اندر میں اپنی ایک خاص
پوائنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے میں ایک بات جو ہے وہ یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ دوران گفتگو اگر مجھ سے کسی قسم کی کوئی غلطی، گستاخی یا کسی کے جذبات مجروح ہوں تو میں ان سے معافی کا درخواست گزار ہوں گا اور اللہ کے حضور معافی بھی طلبگار ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ سامعین، جو آیت مبارکہ میں نے قرآن پاک سے جس کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ الحجر کی آیت ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ حَافِظُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ ایک اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ایک دعویٰ ہے کہ ہم نے ہی بے شک اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ سامعین، مجھ سے پہلے جو محفل کے اسٹیج سیکرٹری ہیں انہوں نے ایک شعر پڑھا ہے، میری توجہ اس کی طرف بھی تھی کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ علامہ اقبال کا یہ شعر ہے۔ یہ بھی ایک سمجھ لیں یہ اسی آیت کے تناظر کے اندر ہی ہے کہ جن لوگوں نے، یعنی کہ وہ لوگ جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی کہ اصحاب کرام، جنہوں نے اس قرآن کو اپنے سینوں کے ساتھ لگایا، اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنایا، وہ اس دنیا کے اندر معزز ٹھہرے۔ تاریخ آج تک ان کو یاد کرتی ہے۔ اور جن لوگوں نے، جس قوم نے اس قرآن کو پس پشت ڈالا، ان کی بھی داستانیں تاریخ کی کتب کے اندر محفوظ ہیں، ان کے لوگ نام بھی نہیں جانتے۔ لہذا اس دنیا کے اندر کامیابی کا ایک ہی چیز ہے، وہ ہے قرآن پاک۔ سامعین، قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کے اوپر آپ کا یقین ہونا کہ اللہ کا کلام یہ بہت ضروری ہے، اور اسی یقین کو سمجھ لیں کہ اسی یقین کو کنکریٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو دعویٰ کے طور پہ قرآن کے اندر اتار دیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، آج دن تک اسی طرح وہ محفوظ ہے۔ اس کے اندر زیر زبر کی بھی کوئی تبدیلی نہ پہلے کسی نے کی ہے، نہ آئندہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کوئی ممکن ہے۔ یہاں پر ایک اور بات میں قابل ذکر بہت اہم ہے اس حوالے سے، یہ کہ قرآن پاک کو جو ہم دیکھتے ہیں یہ 2 گتوں کے دوران جو محفوظ ہے، یہ اس کی اتھینٹسٹی نہیں ہے کہ یہ محفوظ ہے، الفاظ اس کے اتھینٹسٹی نہیں ہے۔ اس کی وجہ آپ قرآن پاک کا جو جس نے بھی پبلشر نے پرنٹ کیا ہے، آپ اس کا ایک دعویٰ دیکھیں، وہ لکھا ہوا ہوگا کہ ہم نے اس قرآن کو الحمد سے لے کر والناس تک پڑھا ہے اور پڑھنے کے بعد ہم اس نتیجے پہنچے ہیں کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اصل جو اتھینٹسٹی قرآن کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسان کے قلب میں محفوظ ہے، عوام کے اندر جو محفوظ ہے۔ اگر پاکستان کا رہائشی کوئی حافظ ہے تو اس کے سینے میں وہی قرآن ہے جو افریقہ کے، رشیا کے، امریکہ کے، یورپ کے اندر رہنے والا مسلمان جو حافظ ہے، جو اس کے اندر، اس کے سینے میں چاہے وہ کسی زبان میں بھی وہ بولتا ہے، وہی مسلم۔ یہی اس کی اتھینٹسٹی ہے اور یہی اس کی حفاظت ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرام ڈے 1 جو ہے وہ اس کی اپنے ذمہ کی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا قرآن کے اوپر جو سب سے پہلے کامل یقین جو رکھنا ہے وہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ پیور ہے، خالص ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ آتا ہے سامعین،
کیا یہ اسی لیے نازل ہوا ہے کہ ہم اس کو محفوظ کر لیں، اس کو یاد کر لیں، یا غلاف کے اندر محفوظ کر کے گھروں کے اندر رکھ لیں؟ نہیں، اس کا جواب ہرگز یہ نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اس قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھانا بنایا، یعنی کہ صحابہ کرام جس کا میں ذکر کر چکا ہوں، جن کی دن رات ان کی زندگی کا ہر ایک لمحہ قرآن کے مطابق تھا، ان کی زندگی انہوں نے جو وہ زمانے میں معزز ٹھہرے، اور جنہوں نے اس کو پس پش ڈال دیا ان کا نام بھی نہیں ہے، اس کا میں ذکر پہلے کر چکا ہوں۔ لہذا جو دوسری ذمہ داری اس قرآن کی بحیثیت مسلمان ہم پر عائد ہوتی ہے کہ ہم اس کو کھولیں، اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں، اور اپنی زندگی کے شب و روز اس قرآن کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارا بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر ایک فرض ہے۔ یہاں پر میں تھوڑی سی تاریخ کے حوالے سے ایک دو باتیں اور میں آپ کے سامنے گوش گزار کر سکتا ہوں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، علماء بیٹھے ہیں، اس سے پہلے جس معاشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس کی حالت کیا تھی؟ کتابوں کے اندر مرکوز ہے، ریفرنس اس کا دیا جا سکتا ہے کہ ان کے اندر جو اور بہت ساری خرابیاں تھیں، لیکن دو خرابیاں جو بڑی بڑی تھیں۔ ایک تو وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم امی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک ہے کہ وہ ان پڑھ تھے، لیکن ان کی زبان عربی تھی، ان پڑھ تھے اور زبان عربی تھی۔ اور دوسری جو بات ان کے اندر موجود تھی وہ لڑاکو تھے، جھگڑتے تھے۔ وہ شعر ہے نا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کبھی اس بات کے اوپر 5-5 سال 10-10 سال قبائل کی زندگی پڑھیں تو اس کے اوپر وہ ہے کہ وہ 10-10 سال اس بات کے اوپر جھگڑتے رہے کہ یہ قبیلے والا مجھ سے آگے کیوں اس کا گھوڑا نکل گیا دوڑ کے اندر۔ تو یہ ان کا ایک جو تھا، اور بھی بہت ساری خرابیاں تھیں، لیکن میں زیادہ ٹائم نہیں ہے تو میں بالکل اختصار کے ساتھ جو یہ دو مین خامیاں تھیں، لیکن خوبیاں بھی تھیں۔ جو دو بڑی خوبیاں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جو پہلی خوبی تھی کہ وہ سخت ماحول کے عادی تھے، اور دوسری جو ان کے اندر خوبی تھی وہ جس کو زبان دے دی پھر یہ گردن کٹتی تھی، پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اور اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کی یہ دونوں خوبیاں یوٹیلائز کی ہیں۔ کیسے یوٹیلائز کی ہیں کہ ان کو ان کی زبان کے اندر ہی قرآن پاک دے دیا۔ اب جو قرآن پاک کے احکامات جو ہم پڑھ کر اپنے لیے ایک جذبہ محسوس کرتے ہیں، ان کی حالت کیا ہوگی؟ تو وہی دیکھیں، ان لوگوں نے اسی کو قرآن پڑھتے تھے اور اپنے جذبات کو جو ہے نا وہ ٹھنڈا کرتے تھے، اور اپنے جذبات کو گرم بھی کرتے تھے دوران جہاد۔ اور دوسری جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی کہ ان میں سے ہی اپنے آخری نبی میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ کو مبعوث فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا امی و ابی، ان کو مبعوث فرمایا اور ان کو لیڈر دے دیا۔ جو ہجری سال ہے وہ جو ایک ہجری سال جو جس دن سے کاؤنٹ کیا جا رہا ہے وہ دن ہے جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں گئے۔ میں صرف چھوٹی سی ایک پوائنٹ رکھ کے آپ کے سامنے اجازت چاہوں گا۔ وہ جو ٹائم ہے، جو ہجرت کا وہ جو ٹائم تھا، وہ اس کو ہجرت
وہاں سے ہجری سال جو شروع ہوا ہے، اور 11 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے۔ 2 سال کچھ ماہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور اس کے بعد تقریباً 11 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت ہے۔ اور یہ جو عرب لوگ تھے، جو امی تھے، ان پڑھ تھے، گنوار تھے، ہماری زبان میں بولیں تو پینڈو لوگ تھے، ان لوگوں کی زندگیوں کے اندر تبدیلی آئی۔ تو ان لوگوں نے اس قرآن کی بدولت جو یہ معزز ٹھہرے، 17 سال کے اندر، 1 ہجری سے آپ وہ شروع کریں تو 17 سال تک، یعنی 7 ہجری تک، 17 ہجری تک انہوں نے کیا کمال کیا؟ اس وقت کی 2 سپر پاور، ایک سلطنت روما اور ایک سلطنت فارس، رومن امپائر اور پرشین امپائر، ان دونوں کو فتح کر لیا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ قرآن، صرف اور صرف قرآن۔ اور یہ معجزہ صرف 17 سال کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے، تبوک کا واقعہ تمام علماء سے آپ نے سنا ہوگا، وہ اس کے اندر پہلی رومن امپائر کے خلاف جو ہے نا وہ کاروائی شروع ہو چکی تھی، لیکن اس کو عروج تک پہنچایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب فارس سلطنت، آج کے دور میں میں اگر آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کہوں کہ یہ اس وقت کی سپر پاور تھی، اس طرح کہ آج کے دور میں آپ یہ سمجھ لیں کوئی ایتھوپیا یا افریقہ کا غریب ترین ملک آج اگر اٹھ کر رشیا اور امریکہ کو فتح کر لے تو یہ آپ کے لیے ایک عجوبہ یا معجزہ نہیں ہوگا؟ یہی معجزہ آج سے 1400 سال پہلے عرب کے لوگوں نے سر انجام دیا، اور اس کے پیچھے صرف ایک چیز تھی، وہ تھی قرآن۔ ان کی زندگیوں کا اوڑھنا بچھونا صرف قرآن تھا۔ احکامات جو اس کے اندر آئے ہیں، جو اس کے اندر قرآن کے اندر جو احکامات آئے ہیں، ان کو انہوں نے اپنی زندگیوں کا حصہ بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرویژن کے اندر، ان کی لیڈرشپ کے اندر انہوں نے یہ کارنامہ ان کی وفات کے بعد، وصال کے بعد یہ انجام دیا۔ تو آج کے دور کے اندر بھی سامعین، جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں، اس کے اندر بھی اگر ہماری نجات کا صرف ایک ہی چیز ہے جس سے ہم اپنی زندگیوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو، اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اگر ان کی زندگیوں کو بہتر اور ان کے لیے ایک اچھا ملک پاکستان، اسلام وہ ہم دے سکتے ہیں، تو اس کے لیے صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کہ اپنی زندگیوں کے اندر قرآن کو نافذ کریں۔ یہاں پر ایک اور بات میں کہہ کے جو ہے نا وہ اپنی اختتام کروں گا، صرف اس حوالے سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا، پہلے انبیاء آئے ہیں، ان کے پاس معجزے تھے، ان کی زندگی میں تھے، چلے گئے ہیں، وہ معجزے ان کی اس کے ساتھ ہی ختم ہو گئے۔ لیکن میرے آقا، ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن کی صورت میں آج کے دن بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ کوئی بھی شخص کسی بھی محکمے سے، کسی بھی شعبے زندگی سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ مزدوری کر رہا ہے، چاہے وہ سلطنت کے امور سر انجام دے رہا ہے، اس کے احکامات، اس کی رہنمائی کے لیے قرآن کے اندر موجود ہیں۔ تو خدا را اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق جو ہے وہ ڈھالنے کی کوشش کریں۔ آخر میں میری آپ دوستوں سے درخواست ہوگی کہ ایک اپنی اس محفل کے حوالے سے، اس بابرکت محفل کے حوالے سے ایک خاص دعا کہ
کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے، اور جو ہمارے دوست بہن بھائی جو کسی مصیبت میں ہیں ان کی مصیبت کو دور فرمائے، اور خصوصاً فلسطین اور غزہ کے اندر جو ہمارے اسلامی بھائی بہنیں جو مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان جو کسی بھی جہاد کے اندر مصروف ہیں اور جن کے اوپر مشکل وقت گزر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس مشکل وقت سے آسانی کے ساتھ محفوظ طریقے سے باہر نکالے، اور ان کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ وآخر وعدانا ان الحمد للہ رب العالمین۔